اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فنجا ومن تخلف عنها فضل ومن تخلف عنها فضل فغرق فهوى وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین، میں آج 23 جون 2024 ہے، بروز آج اتوار ہے، میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے، میں نے 2-3 حدیث رسول کریم کی پڑھی ہیں۔ یہ حدیثیں جو ہیں، ایک حدیث تو یہ ہے جو غدیر خم 18 ذی الحج کو 18 ذی الحج 10 ہجری رسول کریم مکہ سے حج کر کے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں غدیر خم ایک چشمہ تھا، اس مقام پر رک گئے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ بات شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے درمیان مسلمہ ہے، اور آپ ناظرین 1000 بار اپنے اہل سنت حضرات سے، جیسے کہ مولانا طارق جمیل ہے، جیسے کہ اپنا یہ انجینئر صاحب ہے مرزا محمد علی، اور دیگر علماء سے بھی آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور یہ مسلمہ ہے، حدیث مسلمہ بین المسلمین ہے، متفقہ ہے، اس پر تمام مسلمان متفق ہے کہ حدیث صحیح ہے، سکا ہے، رسول نے واقعی فرمایا تھا۔ یہ خطبہ غدیر بھی مسلمہ ہے، سکا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، یہ بھی مسلمہ ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، یہ بھی مسلمہ ہے۔ یہ تینوں حدیثیں مسلمہ ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور ان کی مطابقت قرآن سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اپنے بعد۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 23 کی سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ اللہ نے بھی فرما دیا کہ اہل بیت پاک و طاہر ہیں۔ وہ بھی اللہ کا مقصد یہی تھا کہ ان سے غلطی کا امکان نہیں، اس لیے ان کی اتباع کرو۔ ساری زندگی یہ تو کہتے رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راہ کی اللہ ہدایت فرما، ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سامعین، ناظرین، کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ آگے ہے غیر المغضوب ولا الضالین، ایسے لوگ نا جن پر تو غضب ہوا، ان کی راہ سے بچا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کی راہ سے بھی بچا۔ تو راہ تو 3 ہے نا، ہم نے چلنا ہے انعام یافتہ لوگوں بن جا کر۔ کبھی سوچا ہے کہ انعام یافتہ کون ہے؟ انعام یافتہ یہی اہل بیت ہیں جن پر آیت تطہیر اتری، یہی صدیق ہے۔ باقی جو صدیق بنائے گئے ہیں، جو جس کو بھی مولوی صاحب کہے گا وہ صدیق ہے، تو یہ اس مولوی کا بنا ہوا صدیق ہے۔ اگر اللہ کا بنا ہوا کوئی ہو تو وہ قرآن میں اللہ فرمائے گا کہ یہ صدیق ہے، یہ طاہر ہوتا ہے، تو یہ طاہر ہوتا ہے، اہل بیت ہے۔ تو یہ اسی طرح، اور کچھ مولوی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت پہلے پاک میں تھے، بار رسول نے دعا مانگی پاک ہو گئے، یہ بھی ذہنی توازن خراب ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی طور پر جا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ واجعل لی
وزیر من اہل ہارون آخی، اور میرے بھائی ہارون کو میرے اہل میں سے میرا مددگار بنا دے۔ تو وہ ہارون نبی تھے، کیا موسیٰ سے دعا مانگنے پر ان کو نبوت ملی؟ تو بھائی وہ پہلے سے نبی تھے۔ اگر موسیٰ یہ دعا نہ مانگتے وہ کہیں اور جا کر نبوت کرتے، جب موسیٰ نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اسی کا مددگار سے بنا دیا۔ تو یہ اہل بیت بھی پہلے سے پاک تھے۔ تو اللہ کے رسول نے موسیٰ کی سنت کے مطابق دعا مانگی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو پاک رکھ۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا ہوا کہ انہیں پاک رکھ۔ تو یہ اہل بیت، اس اہل بیت میں حضرت علی شامل، حضرت رسول کریم، حضرت فاطمہ اور حسنین شریف، یہ 5 ہیں۔ مولوی صاحب کہتا ہے ازواج شامل ہیں، بھئی ازواج شامل نہیں ہیں۔ سامعین میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ مولوی یہ نہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ آتا ہے، یہ اندھی عقیدت کی پٹی اس کے آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے۔ مولوی کبھی راہ راست پر نہیں جائے گا، یہ اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جہاں یہ اہل بیت اللہ رسول کے میں جب ان 5 چادر میں بیٹھے، رسول کریم خود بھی اور حضرت علی فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین چادر میں بیٹھ گئے، دعا مانگی، آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں ہے اہل البیت، جہاں اس آیت کے اوپر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے اوپر جہاں ازواج خطاب ہے وہاں ازواج کو حکم دیا گیا ہے کہ کارنا فی بیوتکم، بیوت، یہ بیوت جمع ہے بیت کی، ایک گھر کو بیت کہتے ہیں، زیادہ بہت سے گھروں کو بیوت کہتے ہیں عربی میں۔ تو ازواج کے 11 گھر ہیں، 11 ازواج جو ہیں، یعنی بیویاں 11 ہیں، تو ان کے گھر بھی 11 ہیں، اپنا اپنا گھر ہے ہر بیوی کا، تو ان کو بیوت کہا گیا ہے۔ تو نیچے اس آیت کے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، نیچے بھی بیوت ہے۔ تو اللہ ایک گھر کو اہل البیت کو پاک کرتا ہے، مولوی صاحب 11 گھر اور ملا دیتا ہے۔ یہ مولوی صاحب کے اختیار میں ہے۔ جب مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو خود آپ سوچیں، تو مولوی ایسا ہی گمراہ کرتے ہیں۔ ان مولویوں کی بات کو ذرا سوچیں، آپ بھی سوچا کریں، صرف مولوی کی داڑھی پر اعتبار نہ کریں، یہ بڑی داڑھی ہے، یہ بڑا عالم ہے۔ یہ داڑھی ہونا کوئی عالم کی نشان نہیں ہے، داڑھی جو رکھا ہے اس آ جاتی ہے۔ تو انعام یافتہ یہ اہل بیت ہے۔ رسول نے فرمایا میں یہی قرآن اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ قرآن بھی پاک لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی پاک لا ریب، اہل بیت بھی پاک لا ریب۔ تو یہ 2 پاک چیزیں رسول نے ہمیں دی ہیں۔ اور یہ دیکھیں رسول کریم میں ایک حدیث انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت، یہ عطرت اہل بیت کے علاوہ ایک حدیث اور بھی بیان فرمائی ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من رکب فنجا ومن تخلف عنہ فضل فغرق فغوا، جو کشتی نوح پر سوار ہو گیا تو وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی نوح پر سوار نہیں ہوا فغرق فضل فغرق فغوا، وہ گمراہ بھی ہو گیا، غرق ہو گیا پانی میں، سیلاب میں۔ تو اب رسول کے کی صداقت دیکھیے، کتنے سچے رسول ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ بائبل مقدس بیان پیدائش پڑھیں، بیان پیدائش، پہلا بیان بائبل مقدس، یار جسے تورات کہتے ہو، تو بیان پیدائش پڑھیں۔ حضرت نوح کی کشتی پانی پر 5 ماہ تیرتی رہی، 5 ماہ سے نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم۔ 5 ماہ کے بعد دودھی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی، یعنی 5ویں ماہ کی آخر تاریخ کو دودھی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی۔ 5 ماہ پورے لگے پانی میں۔ تو اسی طرح اہل بیت بھی 2 شعبان کو روانہ ہوئے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، تو 5 مہینے پورے دیکھو۔ اور کشتی نوح میں بھی 80 سوار، اہل بیت میں بھی 80 سوار، یعنی کہ اہل بیت کے ساتھ جو شہید ہوئے کربلا میں امام صاحب وہ 80 تھے۔ تو تعداد بھی برابر، میعاد بھی برابر۔ یہ رسول کریم کا معجزہ ہے، ایسے تشبیہ نہیں بس دے دی۔ پھر کہتے ہیں اصحابی کا نجوم میں اسی حدیث کے ساتھ آگے
بے ایم اقتدا تم فہدت تم، جس کی بھی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بھائی دماغ خراب ہے تمہارا۔ جنگ جمل میں ایک طرف طلحہ زبیر ہے، حضرت عائشہ ہے، دوسری طرف علی ہیں۔ ہم طلحہ زبیر عائشہ کے ساتھ ہو جائیں فلاح پائیں گے یا علی کے ساتھ ہو جائیں؟ یہ دونوں حق پر ہیں، کس کے ساتھ ہو جائیں؟ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جنگ صفین میں معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہے، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں؟ معاویہ کے ساتھ، علی کے ساتھ؟ ایسی بات کیا کرو، صحابہ میں تو بڑا اختلاف تھا، تو صحابہ ہادی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو رویت سے مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہی بات، یہ حدیث موضوع ہے۔ جب رسول کریم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، تو صحابہ کو ملاتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول کریم کا اتنا سچ کہ جہاں رسول کریم غدیر قوم پہ مقام یہ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، تو کشتی نوح 5 مہینے پانی پر رہی تو اہل بیت 5 مہینے سفر میں رہی۔ کشتی نوح میں 80 آدمی، حضرت امام حسن کے ساتھ اب مولوی کتابیں اٹھائے گا، یہ قافلے میں اتنے آدمی تھے، شہداء میں اتنے آدمی تھے، اور نہیں نہیں نہیں، جو روایت ہے وہ جھوٹ۔ جو رسول کریم نے یہ فرمایا تھا نا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، تو یہ 5 مہینے سفر میں رہا ہے نا اہل بیت، تو یہ بھی سچ ہے کہ اس میں 80 تھے، اس میں 80 باقی بات ہے غلط۔ 80 آدمی تھے جو رسول کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ بائبل میں 80 ہیں جو کشتی میں سوار تھے، تو امام صاحب بھی 80 ہیں۔ اچھا ایک اور بات، رسول کریم نے 18 ذی الحج کو یہ خطبہ دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ بیت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ہاتھ پکڑ کر دکھایا، فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیونکہ سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ تو اس لیے پوچھا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ آپ ہماری جان کے مالک ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب یہ پوچھا کہ میں کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں، تو یہی مقصد تھا کہ جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی ہے۔ یہ اندھی عقیدت کی پٹی سے آنکھوں پر بندھی ہوئی نہیں ہے، دماغ پر بھی اندھی عقیدت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اندھی عقیدت نہ رکھیں۔ رسول نے حضرت علی کو اپنا جانشین خلیفہ مقرر کر دیا، کیونکہ رسول مومنوں کی جان کا مالک تھا، اور انہی مومنوں کی جان کا مالک علی کو بنا دیا خلافت، وہ یعنی کہ چارج علی نے سنبھال لیا۔ حضرت رسول نے وہ چارج علی کو دے دیا۔ یہ کہیں گے جی نبی کا خلیفہ تو کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ کیا عیسیٰ کے 12 حواری نبی تھے؟ کیا حضرت موسیٰ کے 12 نقیب نبی تھے؟ نبی کا جانشین معصوم ہو سکتا ہے، معصوم عن الخطا ہو، غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سمجھا جائے، غیر معصوم نبی کے بعد بادشاہ حاکم تو ہو سکتا ہے، شرعی حاکم نہیں، یعنی ہے کہ دنیاوی طور پر، مگر نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نبی کے جانشین بھی نہیں ہو سکتے جو مسئلہ عورتوں سے پوچھے۔ کوئی خوف خدا اگر تمہارے دل میں ہے، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے صحابہ پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ کیا حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے غسل کا مسئلہ نہ پوچھا تھا؟ کیا حضرت عمر نے حصہ سے مسئلہ نہ پوچھا تھا؟ کیا اس وقت علی موجود نہ تھے؟ اس سے پوچھ لیتے۔ جب علی کے متعلق رسول کریم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی جس علم کا شہر رسول ہے اسی علم کا دروازہ علی تھے، اور وہ رسول کے بعد اسی سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ یہ ادھر ادھر آپس میں شورا کیوں بٹھائی؟ صحابہ کے اجلاس میں یہ مشورے کیوں ہوتے رہے، کیا کریں کیا نہ کریں، نہانا کس طرح ہے، اور نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز جنازے کی کتنی تکبیر ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے مسئلے کیوں طے ہوتے رہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 35 سال تک 25 سال تک حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر حضرت عثمان کی وفات تک، یہ جو 25 سال جنگیں ہوتی رہیں، حضرت علی کیوں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ اگر کیا جہاد فرض نہ تھا علی پر؟ علی نے یہ فرض قضا کیوں کیا؟
پھر علی وہ کام نہ کرے جو اللہ فرض کرے، پھر بھی علی پاک رہے اور برگزیدہ رہے، بڑی شان والا رہے، خلیفہ راشد رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا جنگ جائز نہ تھی، اس لیے علی نہ گئے۔ اچھا خیر ان باتوں کو چھوڑو، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ رسول کریم نے 18 ذی الحج کو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک علی، خلیفہ تو علی بن گئے۔ مگر رسول کریم کی 2.5-3 مہینے بعد، رسول کریم کی وفات کے بعد حضرت علی سے کسی نے بات تک نہ پوچھا، وہ حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ وہاں ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، دیکھو میں اس کی بیعت کر رہا ہوں، لوگوں اس کی بیعت کرو۔ سب نے ابوبکر کی بیعت کر لی، یعنی جس کا ہاتھ رسول نے دکھایا اس کو چھوڑ دیا، جس کا ہاتھ پکڑ کر عمر نے دکھایا اس کو پکڑ لیا۔ یہ تو تھے صحابہ کرام۔ پھر آپ کی مرضی، حق کیا سمجھیں۔ اور پھر چلو ان باتوں کو چھوڑو، میں ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے 18 ذی الحج کو علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا، تو پھر معنی تبدیل کیے۔ مولا کا معنی دوست ہے، اچھی بڑی خاصی دوست تھی، چلو جی دوست ہے، کیا اس دوست کے ساتھ لڑتے نہیں تھے؟ پھر رسول نے فرمایا جس کا میں دوست، تمہارا یہ معنی ہے۔ پھر جنگ جمل کی ہوئی دوست کے ساتھ، پھر جنگ صفین کی ہوئی دوست کے ساتھ۔ کیا مسلمان دوست سمجھا؟ اور نہ دوست سمجھا نہ خلیفہ۔ تم جو معنی کرو مسلمانوں کو ساتھ، علی کو چھوڑ دیا، علی کو صرف چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، علی سے جنگ کی، علی سے لڑے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں یزید پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے امام صاحب شہید کیا۔ اچھا اس نے تو امام صاحب شہید کیا، تم لعنت کرتے ہو؟ یہ جو معاویہ سائیں ہو رہی، یہ معاویہ صاحب، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں فوجیں لے کر صفین میں جنگ کرتے رہے حضرت علی سے، کیا یہ کبڈی کھیل رہے تھے؟ یہ بھی حضرت علی کو شہید کرنے گئے تھے، اور یہ علی کے ساتھ صفین کے مقام پر کبڈی کھیل رہے تھے، کیا حضرت علی کو شہید کرنے نہ گئے تھے؟ مقصد یہی تھا کہ علی شہید ہو جائے گا، کل عرب و عجب کا مالک میں بن جاؤں گا، مقصد تو یہی تھا۔ وہ تو اسے کہتے ہو رضی اللہ، یعنی جو علی سے جنگ کرے رضی اللہ، اور جو علی کے بیٹے حسین سے جنگ کرے لعنت اللہ، یہ کیا ہے تمہیں؟ چلو وہ تمہاری اپنی مرضی، جو تم سوچو۔ میں تو سامعین صرف آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اندازہ خود کریں، اپنی عقل سے بھی سوچیں۔ تو پھر رسول کریم نے اعلان کیا تھا حضرت علی کی ولایت کا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، 18 ذی الحج 10 ہجری کو، 18 ذی الحج 10 ہجری رسول کریم کی یہ معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ میں نے یہ بتایا، رسول نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی۔ کشتی نوح 5 مہینے پانی میں رہی، اہل بیت 5 مہینے، حضرت امام حسین 5 مہینے سفر میں۔ کشتی نوح پورے 5 ماہ کے بعد جودی پہاڑ پر ٹک گئی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی پورے 5 ماہ کے بعد کربلا میں مقیم ہو گئے 2 محرم کو۔ اگر کشتی نوح میں 80 آدمی تھے تو امام حسین کے ساتھ بھی 80 آدمی تھے۔ یہ کس طرح صادق الامین، سچے رسول کی پیشگوئی کس طرح پوری ہو رہی ہے، اس کی تشبیہ کس طرح پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت رسول کریم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر 18 ذی الحج کو دکھایا۔ 18 ذی الحج وہ 10 ہجری کو، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، گویا علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ مگر حضرت علی علیہ السلام کو کسی نے خلیفہ تسلیم نہ کیا، وہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان۔ یہ مگر جب علی 25 سال کے بعد 25 سال کے بعد جب منبر خلافت پر رونق افروز ہوئے حضرت علی علیہ السلام، وہی 18 ذی الحج تھی۔ اللہ کے رسول سچے ہوتے تھے، یوں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا تھا وہ رسول نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا تھا، وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ الفاظ اللہ کی طرف سے تھے۔ تو اسی طرح وہ یعنی کہ 25 سال کے بعد جب حضرت عثمان نے 18 ذی الحج کو وفات پائی، 18 ذی الحج کو علی مسلط حکومت پر آ گئے۔
مسند خلافت، وہ خلیفہ تو پہلے بھی تھے، پھر مسند حکومت پر آ گئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا نا کہ وہ 18 ذی الحج خلافت کا اعلان تھا، 18 ذی الحج وہ خلیفہ بنے، چاہے 25 سال گزر گئے۔ یہ پہلے مسلمان کی آزمائش تھی، وہ آزمائش ہو چکی، اس کے بعد علی خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد مسلمان پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ تو اب تک آزمائش میں ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 18 ذی الحج وہ رسول کریم نے اعلان فرمایا، اور سامعین اور ناظرین، وہی 25 سال کے بعد وہی 18 ذی الحج تھا کہ جب علی منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب خلیفہ بنے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعلان خلافت علی کا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو حضرت یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، یہ اہل بیت، یہ کہتے تو ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کبھی سوچا بھی ہے انعام یافتہ کون ہے؟ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کو دیکھیں، انعم اللہ من النبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ انعام یافتہ ہیں۔ تو جب یہ انعام یافتہ ہیں تو یہ یعنی صالحین صدیقین، تو صدیق وہی ہوتا ہے جن کو اللہ صدیق فرمائے، اور جن کو اللہ صدیق فرماتا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو قرآن کی آیت احزاب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اہل بیت کو اللہ نے پاک و طاہر فرمایا، یہ صدیق ہے۔ اور اگر کوئی آپ صدیق بناتے ہیں یا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کسی کو، تو وہ بھی قرآن سے دیکھے ہے، وہ قرآن کی روح سے صدیق ہے، یا کوئی قرآن کی روح سے صدیق ہے۔ ویسے غلط بات نہ کیا کرو۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگر صراط مستقیم پر آنا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا اور قائم رہنا ہے، تو اہل بیت کو اپنا ہادی و پیشوا مانو، اور اس کا اہل بیت کا پہلا فرد حضرت علی علیہ السلام ہے، یہ پہلا امام ہے، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین، یہ خلفائے رسول ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔